بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالی شبنم جنات کی لاڈلی بہو بن گئی کیونکہ ایک سال میں اس نے 25 ملکہ کوہقاف کمرے میں داخل ہوئی۔ شبنم اپنے نرم و گداز بستر پر لیٹی آرام کر رہی تھی۔ ملکہ کو دیکھتے ہی اٹھ بیٹھی۔ ملکہ نے کہا، ضرورت نہیں ہے شبنم، تم لیٹو، آرام کرو۔ شبنم کے دائیں طرف نہایت خوبصورت نومولود بچہ سو رہا تھا۔ اتنے میں ملازمہ کمرے میں آئی۔ اس نے ادب سے ملکہ کو سلام کیا اور بچے کو گود میں لے لیا۔ ملکہ نے کہا، جن زادی کرشنا، یہ ہمارے خاندان کا سب سے چھوٹا چشم و چراغ ہے اور میری آنکھ کا تارا۔ اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری خاص طور پر تمہاری ہے۔ باقی کنیزوں کو میرا پیغام دے دو کہ کسی بچے کی پرورش میں مجھے ذرہ بھر کوتاہی نہیں چاہیے۔ ملازمہ نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے کہا، جو حکم ملکہ کا، اور چلی گئی۔ شبنم نرم و گداز بستر پر اپنے شاندار پلنگ کے سرہانے سے ٹیک لگا کر بیٹھ چکی تھی۔ ملکہ بیڈ پر شبنم کے پاس بیٹھی اور بولی، جب سے تم ہمارے خاندان کا حصہ بنی ہو، لگ رہا ہے جیسے ہمارے خاندان سے مایوسی کے بادل ہٹ گئے ہیں، جیسے کوئی بددعا تھی جو اپنے اختتام کو پہنچی۔ پھر ملکہ نے شبنم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولی، شبنم، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اس محل میں آج یہ رونق صرف تمہاری وجہ سے ہے۔ بچوں کی آوازیں تمہاری وجہ سے محل میں گونج رہی ہیں۔ شبنم نے کہا، میں آپ کی امیدوں پر پورا اتری ہوں، پیچھے نہیں ہٹی۔ اب آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ کبھی میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گی، میرا مان رکھیں گی۔ ملکہ نے کہا، ارے یہ کوئی کہنے کی بات ہے، میرے لیے سب سے پہلے تم اہم ہو۔ اگر اب بھی میں یا محل کا کوئی فرد تم سے گلہ شکوہ کرے تو دراصل اس کے اپنے اندر وفا نہیں ہے، اور میں تمہارے ساتھ وفا نبھاؤں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ شبنم نے جواب دیا، بہت شکریہ ملکہ، میں تو اس محل اور یہاں کے ہر فرد کو اپنا سمجھتی ہوں۔ اب یہی میرا گھر ہے، میرا جینا مرنا یہاں ہے، میں نے اپنے گھر کو چھوڑ کر کہاں جانا ہے؟ ملکہ نے کہا، اپنا گھر ہوتے ہوئے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ اور آرام کرو، کیونکہ تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ میں نے تمہارے لیے نمکین گوشت تیار کرایا ہے، اس وقت تمہیں اچھی خوراک کی ضرورت ہے، میں تمہارے لیے کھانا بھجواتی ہوں۔ یہ کہہ کر ملکہ اٹھی اور کمرے سے چلی گئی۔ شہنشاہ کوہقاف کے محل میں پچھلے ایک سال میں 25 بچوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ محل میں ہر طرف خوشیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ دوسرے قبیلے کے جنات مٹھائیوں کے ٹوکرے اور قیمتی تحائف لے کر شہنشاہ کو مبارکباد دینے کوہقاف آ رہے تھے۔ شہنشاہ اور ملکہ دونوں مہمانوں کی آؤ بھگت میں لگے ہوئے تھے۔ جسے بھی شبنم کے بارے میں علم ہوتا وہ دنگ رہ جاتا۔ آنے والا ہر مہمان پہلے یہی خواہش کرتا کہ وہ شبنم سے ملنا چاہتا ہے۔ محل میں ہر کوئی یہ کہتا نظر آ رہا تھا کہ شبنم محل کے لیے بہت بابرکت ثابت ہوئی ہے۔ دراصل شہنشاہ کی کئی ملکہ اور ان گنت بیٹے تھے، مگر شہنشاہ کے کئی بیٹے اپنے کمروں میں نہایت پراسرار طریقے سے مردہ حالت میں پائے گئے۔ جو بیٹے شادی شدہ تھے، برسوں سے ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ شہنشاہ کے منجلے 2 بیٹوں کی اولادیں ہوئیں، مگر پیدائش کے 1 گھنٹے بعد وہ چل بسے۔ کوہقاف میں ایک خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شہنشاہ کی نسل ہی ختم ہو جائے گی، اور یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پریشانی کے عالم میں شہنشاہ نے روس سے کئی بڑے جادوگروں کو بلایا اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا، لیکن صرف ایک جادوگر شہنشاہ کو یہ بتانے میں کامیاب ہوا کہ محل پر کسی نحوست کے سائے ہیں، مگر وہ کیا ہے سمجھ نہیں آ رہا۔ شہنشاہ کے کچھ اور بیٹے بھی شاید اس نحوست کی نظر ہو جائیں۔ ہاں، مگر شہنشاہ کے سب سے چھوٹے شہزادے کی جس سے تیسری شادی ہوگی، وہ اس محل میں دوبارہ خوشیاں لائے گی، مگر وہ کوئی جن زادی نہیں ہوگی، وہ انسان زادی ہوگی، اور اس کا نام شین سے شروع ہوگا۔ شہنشاہ نے تو جادوگروں کو واپس بھیج دیا اور ساتھ ہی انسان زادی کی تلاش شروع کر دی، جس کے نام کا پہلا حرف شین تھا۔ اور ایک دن انسانوں کی دنیا میں ایک جن زادے کو شبنم نیم بے ہوشی کی حالت میں ملی۔ وہ اس سے بے خبر تھا کہ شبنم کون ہے۔ اس نے اسے اٹھایا اور کوہقاف لے آیا۔ شبنم کو شہنشاہ کے قریبی سردار کے گھر لے جایا گیا۔ جب شبنم کو ہوش آیا اور شہنشاہ تک یہ خبر پہنچی
کہ ایک انسان زادی جس کے نام کا پہلا حرف شین ہے سردار کے گھر پر انسانوں کی دنیا سے نیم بے ہوشی کی حالت میں لائی گئی ہے۔ شہنشاہ نے فوراً اسی جادوگر کے پاس شبنم کا نام بھیجا۔ جادوگر نے شہنشاہ کو واپسی صرف یہ پیغام دیا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ محل کے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ شہنشاہ نے یہ سنا تو شبنم کو محل میں بلوا لیا۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ بہت بیمار تھی۔ ملکہ نے اپنی زیر نگرانی شبنم کا علاج کرایا اور اس کی خاطر مدارت کی۔ چند دنوں کے بعد شبنم کی صحت بحال ہونے لگی۔ اسے ملکہ نے بتا دیا تھا کہ وہ کوہ قاف میں جنات کے درمیان رہ رہی ہے، مگر جنات کے اچھے رویے کی وجہ سے وہ جنات سے خوفزدہ نہ ہوئی بلکہ ان کے درمیان نارمل طریقے سے رہ رہی تھی۔ ملکہ کو شبنم کے اس رویے نے بھی بے حد متاثر کیا۔ ملکہ نے شہنشاہ سے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے آنے والی صرف بابرکت نہیں بہادر بھی ہے۔ شہنشاہ نے ملکہ سے کہا کہ اس لڑکی سے اس کے خاندان کے بارے میں معلوم کریں۔ میں اس لڑکی کی شادی ہر حال میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے سے کرنا چاہتا ہوں۔ ملکہ نے شبنم سے جب یہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ لاوارث ہے۔ لاوارث نہ ہوتی تو نیم بے ہوشی کی حالت میں سڑک پر کیوں پڑی ملتی؟ بہرحال شبنم نے شہنشاہ کے بیٹے سے شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ محل میں ہر طرف چھوٹے شہزادی کی شادی کی گونج سنائی دینے لگی۔ چھوٹے شہزادے کی پہلی بھی 2 بیویاں تھیں، مگر دونوں میں سے کسی کی اولاد نہیں تھی۔ شبنم چھوٹے شہزادے کی تیسری بیوی بننے جا رہی تھی۔ اس شادی کو بہت دھوم دھام سے کیا جا رہا تھا۔ اس کی بڑی وجہ جادوگر کی پیشن گوئی تھی کہ ایک انسان زادی شاہی محل کے مکینوں کی قسمت بدلے گی۔ شادی کی تقریب ختم ہوئی اور شبنم چھوٹے شہزادے عمار کی دلہن بن گئی۔ شبنم جو کہ خود ایک انسان زادی تھی، وہ کوہ قاف کے شہنشاہ کی بہو بن کر محل میں آ گئی۔ یوں جنات کے درمیان ایک نئے فرد کا اضافہ ہوا جس کا تعلق انسانوں کی دنیا سے تھا۔ صرف محل کی نہیں، پورے کوہ قاف کی نظریں شبنم پر ٹکی تھیں کہ اس کے آنے سے کس طرح محل کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ شادی کے 1 مہینے بعد محل کے مکینوں کو خوشخبری ملی کہ شبنم حاملہ ہے۔ یہ وہ خوشخبری تھی جسے سننے کے لیے سب کے کان ترس گئے تھے۔ شبنم کی واہ واہ ہونے لگی، اسے شہزادیوں جیسی عزت ملی ہوئی تھی۔ ملکہ نے اس کی خوب آؤ بھگت کی، کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی۔ جنات کے بچے پیدا کرنا آسان نہیں تھا۔ شبنم بہت زیادہ بیمار رہی، مگر اس کی قوت برداشت حیرت ناک حد تک زیادہ تھی۔ 3 ماہ بعد شہنشاہ کے چھوٹے شہزادے عمار کے ہاں 10 بچوں کی پیدائش ہوئی، جن میں 6 بیٹے اور 4 بیٹیاں شامل تھیں۔ پورے کوہ قاف میں ایک نئی بحث چل نکلی کہ کیا واقعی شبنم انسان زادی ہے، کیونکہ ایک انسان زادی 3 ماہ کے اندر جنات کے اتنے سارے بچے کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ یہ خصوصیت تو صرف جننی میں ہوتی ہے۔ ہر کوئی شبنم کو شک کی نظر سے دیکھ رہا تھا، مگر ملکہ ان تمام باتوں سے قطع نظر شبنم پر صدقے واری جا رہی تھی۔ 3 ماہ شبنم کی صحت بحال ہونے میں لگے تو پتہ چلا کہ شبنم ایک بار پھر حاملہ ہے۔ محل میں ایک بار پھر خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے۔ جہاں دوسرے جنات شبنم پر حیران تھے، وہیں محل کی دوسری بہویں پریشان تھیں۔ کچھ شبنم سے متاثر تھیں، کچھ احساس کمتری کا شکار تھیں، تو کچھ شبنم سے حسد کرنے لگی تھیں، کیونکہ شبنم کی وجہ سے محل میں ان کی اہمیت تقریباً ختم ہی ہوتی جا رہی تھی۔ ٹھیک 3 مہینے بعد 15 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ پورے محل میں خوشیوں کے شادیانے گونج رہے تھے۔ ہر دن شام کے بعد کوہ قاف میں جشن کا سماں ہوتا۔ سارے کوہ قاف میں چراغاں کیا جاتا، ڈھول بجائے جاتے اور کوہ قاف کے تمام جنات رات کے کھانے پر مدعو ہوتے۔ تقریباً 1 ہفتے تک تقریبات کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس دوران شہنشاہ نے اسی جادوگر کو بھی خاص طور پر بلوایا تاکہ اس سے مستقبل کے بارے میں مزید بہترین رائے لی جا سکے۔ شبنم اپنے سب سے چھوٹے بیٹے عباد کو لیے محل کی بالکنی میں کھڑی تھی۔ شفا خانے کی بڑھیا جنزادی وہاں حاضر ہوئی۔ اس نے شبنم کو آداب کہا اور بولی، چھوٹی بہو، کسی گہری سوچ میں گم ہیں؟ شبنم خاموش رہی۔ بڑھیا جنزادی بولی، ماضی کے کچھ پنے اتنے سیاہ ہوتے ہیں کہ انہیں آگ لگا دینی چاہیے۔ شبنم نے کہا، میں تو خود ہر لمحہ اس آگ میں جل رہی ہوں، میں خود کو کیسے ٹھنڈا کروں؟ بڑھیا جنزادی نے کہا، چھوٹی بہو، آپ اس وقت کوہ قاف کی سب سے لاڈلی اور چہیتی بہو ہیں۔ آپ نے شہنشاہ کی نسل کو ایک بار پھر زندہ کیا ہے۔ آپ کی بدولت محل کی خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔
میری مانیں تو ماضی کے گرداب سے نکل آئیں اور اپنی زندگی جئیں۔ شبنم نے کہا، مجھے اب تک یقین نہیں ہو رہا کہ میں جنات کے درمیان اپنی نئی زندگی شروع کر چکی ہوں۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میں نے 25 بچوں کو جنم دیا ہے۔ مجھے یہ بھی یقین نہیں ہو رہا کہ میں کوہ قاف کے شہزادے کی بیوی بن چکی ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ تیسری بیوی ہوں۔ بڑھیا جنزادی نے شبنم کی بات کو کاٹا اور بولی، بے شک تیسری ہو مگر سب پر بھاری ہو۔ تو اگر چاہے تو اس کوہ قاف پر راج کرے اور میں مستقبل کو بھانپ سکتی ہوں۔ تیری گود میں تیرا یہ سب سے چھوٹا بیٹا کوہ قاف کا سب سے طاقتور شہزادہ بنے گا۔ اگر آج یہ سب کا لاڈلا ہے تو یوں ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے وجہ ہے، اور وجہ یہی ہے کہ اس بچے کا مستقبل بہت روشن ہوگا۔ میری بات یاد رکھنا۔ اتنے میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ بڑھیا جنزادی نے سرگوشی کی، کوئی آ رہا ہے، میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے ملکہ بالکنی میں آئی۔ وہ شبنم کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس نے شبنم کی گود میں سوتے ہوئے بچے پر مسکراتی نظر ڈالی اور بولی، لاؤ عباد کو مجھے دے دو۔ ملکہ نے بچے کو گود لیا اور کہنے لگی، شبنم، تم نے کہا تھا کہ تم لاوارث ہو، کچھ رشتہ داروں نے تمہیں پالا، پھر انہوں نے بھی اکیلا چھوڑ دیا۔ اکیلا چھوڑنے کی روایت تو ہم جنات میں بھی نہیں ہے، اور انسانوں کے متعلق تو ہم نے سنا ہے کہ وہ بہت شائستہ اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ شبنم نے جواب دیا، ملکہ، ظالم تو ہر قوم میں ہی ہوتے ہیں، چاہے انسان ہوں یا جنات۔ ملکہ نے کہا، دیکھو شبنم، تم نے ہم پر جو احسان کیا ہے ہم اسے کبھی نہیں بھولیں گے۔ تم اس محل کو اپنا گھر سمجھو اور ہمیں اپنے لوگ۔ تمہارے بچے تمہاری طاقت بنیں گے، تم خوش رہا کرو۔ آہستہ آہستہ تم خود کو یہاں کا عادی بنا لوگی۔ چلو اب نیچے چلتے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ملکہ اور شبنم چھت سے نیچے چلے آئے۔ اگلے دن دوپہر کے وقت شبنم شفا خانے میں داخل ہوئی۔ بڑھیا جنزادی کوئی صفوف بنانے میں مصروف تھی۔ شبنم نے بڑھیا کو سلام کیا اور بولی، جنزادی، میں نے سنا ہے کہ جن کبھی بیمار نہیں ہوتے، تو پھر یہ شفا خانہ کس لیے؟ اور تم ہر وقت کون سے معجون بنانے میں مصروف رہتی ہو؟ بڑھیا ہنسی اور بولی، شاید تم نے یہ نہیں سنا کہ جنات آپس میں بہت زیادہ لڑتے جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو چوٹ پہنچا کر اسی شفا خانے میں دوڑے چلے آتے ہیں۔ شبنم نے کہا، میں جادو سیکھنا چاہتی ہوں، کیا میں سیکھ سکتی ہوں؟ بڑھیا جنزادی نے شبنم کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا اور بولی، بالکل سیکھ سکتی ہو، انسان چاہے تو کیا نہیں سیکھ سکتا، ویسے بھی انسانوں میں سیکھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ شبنم نے کہا، پھر مجھے بھی جادو سکھائیں نا، میں وعدہ کرتی ہوں بہت محنت کروں گی۔ بڑھیا جنزادی بولی، ایک بار پھر سوچ لو۔ شبنم بولی، پہلے سوچا ہے پھر آپ کے پاس آئی ہوں۔ بڑھیا ہنسی اور کہنے لگی، ہاں وہ تو میں جانتی ہوں، تم ارادوں کی بڑی مضبوط ہو۔ شبنم نے پوچھا، پھر بتائیں کب سکھائیں گی؟ بڑھیا نے کہا، ملکہ سے پوچھ کر عشاء کے بعد میرے پاس آ جایا کرو۔ شروعات میں روزانہ 1 گھنٹہ سکھاؤں گی، اس کے بعد آہستہ آہستہ وقت بڑھاتی جاؤں گی۔ یہ سن کر شبنم چل پڑی۔ بڑھیا نے اسے پکارا، شبنم، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، اپنے جادو سے کسی کو تکلیف مت پہنچانا، کیونکہ کبھی کبھی انتقام کی آگ میں کسی کو جلاتے جلاتے انسان خود بھی جل جاتا ہے۔ شبنم نے بڑھیا کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور شفا خانے سے باہر چلی گئی۔ شبنم نے جب ملکہ سے جادو سیکھنے کی اجازت لی تو ملکہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے بخوشی شبنم کو جادو سیکھنے کی اجازت دے دی۔ ملکہ سے اجازت ملنے کے بعد شبنم عشاء کے بعد 1 گھنٹے کے لیے بڑھیا جنزادی کی کٹیا میں جادو سیکھنے کے لیے جانے لگی۔ وہ بہت محنت کے ساتھ جادو سیکھنے میں اپنے دن رات ایک کر رہی تھی۔ 2 درجن کنیزیں شبنم کے 25 بچوں کی پرورش پر مامور تھیں۔ صرف چھوٹا بیٹا عباد ملکہ کی گود میں پرورش پا رہا تھا۔ عباد یا تو شبنم کے پاس ہوتا یا ملکہ کی گود میں، اس لیے اسے محل میں خاص مقام حاصل تھا۔ اسی طرح 9 ماہ گزر گئے۔ عباد 9 مہینے کا ہو چکا تھا۔ وہ ایک خوبصورت مگر سانولا اور صحت مند بچہ تھا۔ ایک دن ملکہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی کنگھی کر رہی تھی اور عباد بستر پر لیٹا کھیل رہا تھا۔ وہ تیز تیز اپنے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ ملکہ مڑ کر اسے پیار سے دیکھنے لگی۔ عباد کمرے کی کھلی کھڑکی کی طرف بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک چڑیوں کا قول اڑتا ہوا کھڑکی سے کمرے کے اندر آیا اور عباد کے اوپر اڑنے لگا۔
عباد انہیں دیکھ دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ وہ تیز تیز ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا اور منہ سے غوں غا کی آوازیں نکال رہا تھا۔ اچانک عباد نے اپنے ہاتھ کو اوپر کیا تو ایک چڑیا اس کے ہاتھ پر بیٹھ گئی۔ ملکہ حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ جس طرف اپنے ہاتھ کو گھماتا جاتا، چڑیاں اسی سمت اڑتی جاتی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے منہ سے ایسی آوازیں نکالنے لگا جیسے غصے میں ہو۔ اسی لمحے ساری چڑیاں اڑتی ہوئی کھڑکی سے واپس چلی گئیں۔ ملکہ نے کنگھی رکھی اور عباد کی طرف بڑھی۔ ملکہ نے اسے گود میں لے لیا۔ ملکہ کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا پوتا ایک طاقتور جن بنے گا۔ ملکہ نے فرتے جذبات میں اسے گلے لگا لیا۔ اسی لمحے ایک کنیز کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ بولی، ملکہ جلدی میرے ساتھ چلیں۔ کچھ کنیزیں بھیڑوں کی کھال سے بستر بنا رہی تھیں۔ ایک کنیز سے غلطی ہو گئی، چھوٹی بہو اسے مار ڈالیں گی۔ ملکہ نے عباد کو کنیز کی گود میں دیا اور بولی، اچھا تم اسے سنبھالو، میں جاتی ہوں۔ کنیز نے عباد کو گود میں لیا۔ ملکہ غائب ہو گئی۔ ملکہ وہاں پہنچی، کیا دیکھتی ہے کہ شبنم ایک کنیز کو بری طرح مار رہی ہے۔ اچانک شبنم نے کنیز کو گردن سے پکڑ کر زمین سے 2 فٹ اوپر اٹھا لیا اور بولی، تجھے میں جان سے مار ڈالوں گی۔ ملکہ چلائی، شبنم چھوڑ دو اسے۔ ملکہ کی آواز سنتے ہی شبنم نے جنزادی کنیز کو چھوڑ دیا۔ وہ بھاگتی ہوئی سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ ملکہ شبنم کے قریب آئی اور بولی، شبنم کیا کر رہی ہو؟ میں نے آج تک تمہیں اتنے غصے میں نہیں دیکھا۔ شبنم نے کہا، ملکہ ہمیشہ یہی کنیز غلطی کرتی ہے، بلکہ اتنی غلطیاں کرتی ہے کہ میں اس کی غلطیاں ٹھیک کروا کر تھک چکی ہوں۔ وہی ملکہ کی ایک اور بہو کھڑی تھی۔ ملکہ نے وہاں کے انتظامات اس کے سپرد کیے اور شبنم کو لے کر محل کی طرف چل پڑی۔ ملکہ نے کہا، شبنم اتنا جنون اچھا نہیں ہوتا، خود کو سنبھالو۔ جب سے جادو سیکھنے لگی ہو بہت غصے میں رہنے لگی ہو۔ باتیں کرتے ملکہ اور شبنم محل پہنچ گئے۔ شبنم نے ملکہ سے معذرت کی اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ شبنم اس وقت 4 سال کی تھی جب اس کی ماں چارپائی پر بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ پڑوس کی خالہ صغرا آئی ہوئی تھی۔ اس کی ماں کی طبیعت خراب تھی۔ شبنم وہی فرش پر بیٹھی اپنی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ خالہ صغرا نے کہا، شبنم کی ماں، جب سے تیری یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تجھے میں نے بیمار ہی دیکھا ہے۔ کیا وجہ ہے تیری بیماری ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ شبنم کی ماں نے کہا، خالہ میری بیماری کا میری بیٹی سے کیا تعلق؟ جو نصیب میں ہوتا ہے ہو کر ہی رہتا ہے۔ خالہ صغرا بولی، وہ تو ٹھیک ہے، مگر اولاد خوش قسمت ہو تو ماؤں کے دن بدل جاتے ہیں۔ شبنم کی ماں نے کہا، اور اگر شوہر کو پرواہ نہ ہو تو اس صورت میں عورت کے نصیب نہیں پھوٹتے کیا؟ آپ شبنم کے باپ کو کیوں نہیں سمجھاتی ہیں؟ شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں مگر آج تک اس شخص نے اپنی کسی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھا۔ گھر میں ایک سبزی تک نہیں لاتا ہے، چاہے ہم 2 دن بھوکے پڑے رہیں۔ کیا میرا علاج کرانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ پہلے تو وہ کیا نکما تھا، پچھلے 3 سالوں میں وہ اتنا نکما ہوا ہے کہ سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ شبنم بیٹی ہے اس کا بھی اسے کوئی خیال نہیں ہے۔ خالہ صغرا نے کہا، ہے کہاں وہ؟ نظر نہیں آ رہا۔ شبنم کی ماں نے کہا، پی کر پڑا ہوگا کہیں، ایک ہی تو کام اسے آتا ہے پینے کا، نہ جانے یہ بیماری اسے کہاں سے لگی ہے۔ سارے خاندان میں کسی کو پینے کی بیماری نہیں ہے، بس ایک میں بدنصیب ہوں جو خود سے شرمندہ ہوں۔ خالہ صغرا بولی، تو خود سے کیوں شرمندہ ہوتی ہے؟ میں خود ظفر سے بات کرتی ہوں۔ شبنم کی ماں نے بیزاری کے ساتھ کہا، ہاں سارا خاندان تو پہلے ہی بات کر چکا ہے، تم بھی کر لو، شاید وہ تمہاری ہی سن لے۔ شبنم 2 سال کی تھی جب اس کے باپ کو اس کے کسی دوست نے پینے پر لگا دیا۔ وہ ایک کمزور آدمی تھا، اس بیماری میں خود کو ڈبوتا چلا گیا کہ 2 سال بعد تو اس کی شکل پہچان کے قابل نہ رہی۔ شبنم کی ماں ہر عورت کی طرح جیسے تیسے اپنا وقت گزار رہی تھی، اپنا گھر بچانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کچھ کوششیں انسان کی جان لے جاتی ہیں۔ شبنم کی ماں کو کینسر ہو گیا۔ پتہ تب چلا جب کینسر آخری سٹیج پر پہنچ گیا۔ پہلے پتہ چل جاتا اگر ظفر بیوی کو بروقت ہسپتال لے جاتا، مگر اسے اپنے دوستوں اور پینے سے فرصت نہیں تھی۔ نشے نے اسے بالکل تباہ حال کر دیا تھا۔ 1 سال کے اندر اندر شبنم کی ماں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس کے مرنے پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ ہر کوئی ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ بیچاری نے شادی کے بعد کوئی سکھ نہیں دیکھا تھا۔
شبنم کی ماں کو دنیا سے گئے تیسرا دن تھا۔ اس کے قل تھے، قل پر سارا خاندان اکٹھا تھا۔ قل خانی کے بعد شبنم کی چچی محلے کی کسی عورت کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اتنے میں شبنم وہاں چلی آئی، کہنے لگی، چچی ابو کب آئیں گے؟ چچی نے جواب دیا، بڑی مشکل سے اب تو نظر آنے لگا ہے، باہر مہمانوں کے پاس ہی بیٹھا ہے، جا باہر جا کر دیکھ۔ یہ سن کر شبنم گھر سے باہر چلی گئی۔ ہمسائی نے شبنم کی چچی سے کہا، اے تبسم، شبنم کی ماں کا رنگ ہلکا سنولا تھا اور باپ کا رنگ تو خیر بہت اچھا ہے، پھر یہ لڑکی شبنم کس پر چلی گئی ہے؟ کتنی کالی ہے؟ چچی نے جل کر کہا، ارے بھائی کہنا تو نہیں چاہیے مگر سچ یہی ہے، جیسی شکل کالی ہے ویسے مقدر بھی کالا ہے۔ جب سے پیدا ہوئی ہے اس گھر سے تو خوشیاں چلی گئی ہیں۔ ظفر بھائی نشے کا عادی ہو گیا، اس کی ماں بیمار رہنے لگی اور آج بیماری کی حالت میں دنیا سے چلی گئی۔ ہمسائی نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، سچ کہہ رہی ہو، یوں شبنم کی زندگی جو پہلے ہی مشکل تھی اب جہنم بننے والی تھی۔ خاندان میں کہیں بھی شبنم کو پذیرائی نہ ملتی، پذیرائی تو دور کی بات، اسے منحوس بنانے کے لیے اس کی رنگت ہی کافی تھی۔ ہمارے معاشرے میں حسن کا ایک معیار گوری رنگت ہے۔ شبنم کی ماں مر چکی تھی، اس لیے وہ اپنی قدر و قیمت تو ویسے ہی کھو چکی تھی۔ باپ کے نشے کی عادت کی وجہ سے خاندان میں کوئی اس کے باپ کو پسند نہیں کرتا تھا۔ شبنم کی زندگی کی تباہی کی یہ دوسری وجہ تھی۔ اوپر سے رہی صحیح کسر اس کی کالی رنگت نے پوری کر دی تھی۔ نفرت کرنے کے لیے تو کالی رنگت ہی کافی تھی۔ ماں کی وفات کے 2 مہینے بعد اس کا باپ گھر سے لاپتہ ہو گیا۔ کہاں گیا کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ بھائیوں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا مگر ظفر کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ تھانے میں بھی رپورٹ درج کرا دی مگر ہماری پولیس بھی اپنی مرضی سے کام کرتی ہے۔ تھک ہار کر شبنم کے چچا چپ کر بیٹھ گئے اور بھائی کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب یہ مشکل آن پڑی تھی کہ شبنم کا کیا بنے گا، اس کی کفالت کی ذمہ داری کون لے گا؟ کوئی آگے بڑھ کر 5 سال کی شبنم کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہ تھا، کیونکہ کالی رنگت کی مالک شبنم خاندان میں نحوست کا سمبل بنی ہوئی تھی۔ حق تو یہ تھا کہ شبنم کے دادا اس کی کفالت کا ذمہ اٹھاتے، لیکن چونکہ وہ خود بڑے بیٹے کے پاس رہ رہے تھے، ان کی بڑی بہو نے شبنم کو رکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے مطابق اس کا یہ احسان ہی کافی تھا کہ وہ اس مہنگائی کے دور میں ساس اور سسر کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے تھی۔ اس نے کہا کہ کوئی ذمہ داری دیور بھی تو لے، یا ساری ذمہ داریاں ہم اٹھائیں گے؟ شبنم کے چچا آصف تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے اپنی بیوی تبسم سے مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کی دیر تھی، شبنم کی چچی نے اسے منحوس قرار دے کر گھر میں رکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ شبنم ان دنوں اپنے دادا کے گھر ہی تھی، مگر بڑی چچی نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ جلد از جلد شبنم کا بندوبست کیا جائے۔ چھوٹی چچی کی باتیں جب شبنم کے دادا تک پہنچیں تو انہوں نے بیٹے کو گھر بلا لیا اور اس کی خوب سرزنش کی۔ بیٹا بہت شرمندہ ہوا۔ یوں شبنم اپنے چھوٹے چچا آصف کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ شبنم کی چچی تبسم کا رویہ پہلے دن سے ہی اس کے ساتھ بہت برا تھا۔ شبنم کی عمر اسکول جانے کی ہو چکی تھی۔ سب سے بڑی زیادتی تو اس کی چچی نے اس کے ساتھ یہ کی کہ اسے اسکول نہیں جانے دیا۔ شبنم اس بات پر بہت روئی مگر اس کی ایک نہ سنی گئی۔ اس کی چچی نے کہا کہ ہم اس لڑکی کو پال رہے ہیں، اس کا خرچہ کون ہمیں دے گا؟ کل کو اس کی شادی کرنا پڑی تو شادی کا خرچہ بھی ہمیں اٹھانا پڑے گا، اور اس سے پہلے ہمارے گھر میں کون سی دودھ کی ندیاں بہہ رہی ہیں کہ ہم پرائی اولاد پر اندھا دھند خرچہ کرتے جائیں؟ اس کے نشئی باپ نے تو ہمیں آنا ٹکا نہیں دینا، اور میں تو کہتی ہوں کہ اس کالی کلوٹی سے بیاہ کون رچائے گا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہمارے سینے پر ہی بیٹھی رہے گی۔ چاروں ناچار تبسم چچی نے شبنم کو رکھ تو لیا مگر اس کی گھر میں 2 کوڑی کی بھی عزت نہ تھی۔ وہ نوکرانیوں کی طرح گھر میں سارا دن کام کرتی رہتی اور اس کے بدلے میں جو 2 وقت کی روٹی اسے دی جاتی وہ بھی احسان چڑھا کر دی جاتی۔ بات بات پر چچی اس کی پٹائی کر دیتی اور اتنا مارتی کہ شبنم کے چہرے اور اس کے جسم پر چچی کی انگلیوں کے نشان پڑ جاتے۔ شبنم کے چچا آصف کے 4 بچے تھے، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بیٹے تو اپنی دنیا میں مست رہتے، جبکہ بیٹی نے 1-2 بار شبنم کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تو اسے چچی نے اتنا مارا کہ اس نے اپنی ہی کزن کے قریب آنے سے توبہ کر لی۔ یوں شبنم کا بچپن اس سے چھین لیا گیا۔ وقت گزرتا رہا، شبنم 17 سال کی ہو گئی۔ چچی نے بڑی کوشش کی کہ شبنم کی شادی ہو جائے مگر نہ ہو سکی۔ چچی کا یہی واویلا تھا کہ اس کالی کلوٹی کو کون اپنے گھر کی بہو بنائے گا۔ چچی کا ایک بھانجا کاشف تھا،
شبنم کا ہم عمر ہوگا۔ اس نے چچی کے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ شبنم سے بات کرنے کے بہانے تلاش کرتا رہتا، مگر شبنم اس سے بلا وجہ بات کرنے سے کتراتی تھی۔ چچی نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا۔ ایک دن چچی نے کھیر پکائی اور شبنم کو کہا کہ وہ کھیر پڑوس میں دے آئے۔ شبنم کھیر کی ٹرے اٹھائے باہر چلی گئی۔ تبسم چچی کا بھانجا اپنی خالہ کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ چچی نے کہا، دیکھ کاشف، جوانی ہر کسی پر آتی ہے، مگر بندے کا کوئی معیار بھی تو ہوتا ہے، یا تو نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تو نے گند پر ہی گرنا ہے؟ کاشف نے کہا، ارے خالہ، گپ شپ کرنے پر بھی تجھے اعتراض ہے کیا؟ ضروری تو نہیں بندہ گھر ہی بسائے، دل لگی بھی آخر کسی چڑیا کا نام ہے۔ چچی نے کہا، سچ کہہ رہا ہے؟ کاشف بولا، ہاں خالہ، اور کیا، تو بھی حد کرتی ہے۔ چچی نے کہا، اچھا تو پھر ٹھیک ہے۔ کاشف کا خاندان میں اپنا ریکارڈ کون سا اچھا تھا؟ میٹرک اس نے ڈنڈے کھا کر مکمل کیا، وہ بھی بمشکل پاس ہوا۔ غلط دوستوں کی صحبت میں پڑا تو سگریٹ پینی شروع کر دی۔ سارا دن دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا اور شام کے وقت دوستوں کے ساتھ محلے کے چائے کے ڈھابے پر بیٹھتا اور ہلڑ بازی کرتا۔ حالانکہ اس کے باپ کی کریانے کی دکان تھی اور آمدنی بھی اچھی تھی۔ باپ ہر وقت اسے بے عزت کرتا رہتا کہ وہ کاروبار میں ہاتھ بٹائے، مگر کاشف اس قدر بگڑ چکا تھا کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی سوائے اپنے آوارہ دوستوں کے۔ ایک دن مغرب کا وقت تھا۔ چچی تبسم ہمسایوں کی طرف گئی ہوئی تھی۔ شبنم نے وضو کیا اور اپنے کمرے میں نماز ادا کرنے چلی آئی۔ ابھی اس نے جائنماز بچھایا ہی تھا کہ اچانک کاشف کمرے کے اندر چلا آیا۔ اس نے شبنم کی کلائی پکڑ لی اور بولا، شبنم، خدا کے لیے ایک بار میری بات سن لے۔ شبنم نے اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے کہا، کاشف، میرا ہاتھ چھوڑ، کوئی آ گیا تو تیرا تو کچھ نہیں جائے گا، میں بدنام ہو جاؤں گی۔ مگر کاشف بولا، دیکھ شبنم، ٹھنڈے دماغ سے آخری بار میری بات سن لے، بھلے پھر کبھی نہ سننا۔ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ تیرے ساتھ ڈھیروں باتیں کروں، تجھے اپنے پاس بٹھاؤں۔ دیکھ، تو میرے ساتھ چل، میں تجھے یہاں سے لے چلتا ہوں۔ شبنم نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کاشف کو زور سے دھکا دیتے ہوئے کمرے سے باہر لے آئی۔ وہ چلائی، گھٹیا آدمی، خبیث آدمی، تو سمجھتا کیا ہے خود کو؟ پورے شہر میں اور کوئی تجھے نہیں ملی جس کی عزت پر تو ہاتھ ڈال سکے؟ جا، نکل جا یہاں سے۔ اتنے میں اتفاق سے چچا آصف اور تبسم چچی بھی گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ دونوں کبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھتے تو کبھی کاشف اور شبنم کا۔ کاشف چپ چاپ شرمندگی سے کھڑا تھا۔ شبنم اپنے کمرے میں چلی آئی۔ چچا نے چچی سے صرف اتنا کہا، اپنے بھانجے سے کہہ دو دوبارہ یہاں نہ آئے۔ یہ کہہ کر چچا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کاشف سر جھکائے چلا جا رہا تھا کہ چچی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، میں اپنے بھانجے کی اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لوں گی، تو فکر نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہ کہہ کر چچی نے کاشف کا ہاتھ چھوڑا اور وہ چلا گیا۔ چند دن تو گھر میں گہری خاموشی رہی۔ چچی شبنم کو صرف آنکھیں دکھاتی رہتی۔ چند دن بعد چچا کو دکان کا سامان لینے کے لیے دوسرے شہر جانا پڑ گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اگلے دن واپس آئیں گے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ چچی اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی۔ شبنم اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ شبنم نے آنکھیں کھول دیں۔ کاشف نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، جبکہ اس کے ایک دوست نے شبنم کے بازوؤں کو قابو کر رکھا تھا۔ انہوں نے مل کر شبنم کے منہ پر کپڑا باندھا، اس کے ہاتھ پیچھے کمر پر باندھے اور اسے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے۔ وہ شبنم کو گھر سے باہر لے گئے۔ باہر گاڑی کھڑی تھی۔ انہوں نے شبنم کو گاڑی میں زبردستی بٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کاشف کا ہی ایک دوست گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر کاشف اور اس کا دوست شبنم کو قابو کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ شبنم کو کاشف کے دوست کے گھر لے گئے۔ کاشف کا دوست کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ 2 کمروں کا مکان اس کے دوست کو باپ کی طرف سے وراثت میں ملا تھا، جو آج کل خالی پڑا تھا۔ گاڑی گھر کے باہر رکی۔ کاشف نے گاڑی ڈرائیو کرنے والے اپنے دوست سے کہا، تو گاڑی لے جا، جب تجھے فون کروں گا تب آ جانا۔ کاشف اور اس کے دوست نے شبنم کو گاڑی سے نکالا اور گھر کے اندر لے گئے۔ شبنم چیخنا چلانا چاہ رہی تھی، مگر اس کا منہ بندھا ہوا تھا۔ وہ ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، مگر کاشف اور اس کے دوست نے اسے قابو کر رکھا تھا۔ وہ شبنم کو کمرے کے اندر لے گئے۔ کاشف کے دوست نے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ کاشف نے شبنم کا منہ کھولا تو شبنم نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، بے ضمیر، گھٹیا آدمی۔ کاشف نے زوردار تماچا شبنم کے منہ پر مارا اور بولا، ہاں میں ہوں بے ضمیر، تو کون سی حور پری ہے؟
اللہ نے حسن نہیں دیا تو اتنی اکڑ ہے، اگر حسن مل جاتا تو کسی کو زمین پر نظر نہ آتی۔ شبنم نے کہا، تیرے منہ سے اللہ کا نام اچھا نہیں لگتا۔ کاشف اپنی آستینیں چڑھاتے ہوئے شبنم کی طرف بڑھا اور بولا، جو آج میں تیرے ساتھ کرنے والا ہوں اس کے بعد تیرے منہ سے کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا۔ شبنم چلائی، میرے قریب مت آنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ کاشف وہیں رک جا، تجھے تیری ماں کی قسم۔ مگر کاشف نے شبنم کو پکڑ لیا۔ شبنم کی چیخ نکلی اور وہ زندگی سے کوسوں دور چلی گئی تھی۔ شبنم ایک تتلی کی مانند تھی کہ ایک غلیظ شخص نے اسے ہاتھ لگایا اور اس کے سارے رنگ اڑ گئے۔ وہ شبنم جو محض اس لیے قابل نفرت تھی کہ اس کی رنگت کالی تھی، اس کا باپ نشہ کرتا تھا، اس کی ماں کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہو کر برسوں پہلے دنیا سے چلی گئی تھی، وہ اس لیے قابل نفرت تھی۔ مگر ان تمام وجوہات میں کہیں بھی شبنم کا قصور نظر نہیں آتا تھا، تو پھر وہ سب کے لیے کیوں قابل نفرت بن گئی؟ قصور شبنم کا نہیں تھا، اس بے حس بے ضمیر معاشرے کا تھا، جس نے شبنم کو قابل نفرت بنا کر اس سے اس کے سارے رنگ ہی چھین لیے۔ شبنم قابل نفرت نہیں تھی، قابل نفرت وہ معاشرہ تھا جس نے شبنم کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا۔ نہ جانے اس کا باپ زندہ تھا یا نہیں، مگر ظالم معاشرہ اس کے سر کی چادر نہ بن سکا۔ وہ صرف اس لیے ہر طرف سے ٹھکرائی گئی کہ اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ نہ صرف کاشف بلکہ اس کے دوست نے بھی شبنم کے دوپٹے کو داغدار کر دیا۔ فجر سے کچھ دیر پہلے کاشف نے گاڑی منگوائی، ادھ مری شبنم کو گاڑی کے اندر ڈالا اور قریبی چوک پر اسے گاڑی سے دھکا دے کر نکل گئے۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں چوک پر پڑی تھی۔ صبح ہوئی، چچی تبسم شبنم کے کمرے میں آئی۔ شبنم اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ چچی نے پورا گھر دیکھ ڈالا مگر شبنم کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اتنی صبح وہ کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی، مگر پھر بھی چچی نے بڑے چچا کو فون کر دیا۔ بڑے چچا یہ سنتے ہوئے دوڑے چلے آئے۔ شبنم غائب تھی، اس کے کمرے کی تلاشی لی گئی۔ تلاشی کے دوران ایک خط ملا جس پر مختصر لکھا ہوا تھا، میں یہ گھر چھوڑ کر اپنی مرضی سے جا رہی ہوں، مجھے اپنا جیون ساتھی مل گیا ہے، چچی نے تو میری شادی کرنی رہی ہے اور میں مزید اپنی زندگی یہاں برباد نہیں کرنا چاہتی۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں تو اسکول گئی ہی نہیں تو خط کیسے لکھ رہی ہوں؟ یہ خط میں نے اپنے جیون ساتھی سے لکھوایا ہے۔ آج ہم کورٹ میں نکاح کر لیں گے۔ چچا جان، اگر آپ نے مجھے آنے کی اجازت دی تو آپ سے ملنے ضرور آؤں گی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، آپ کی بدنصیب بھتیجی شبنم۔ چچی تبسم وہیں زمین پر بیٹھ گئیں اور سینہ کوبی کر کے دہائیاں دینے لگیں۔ ہائے میرے اللہ، میں تو کب سے اس کلموہی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ اب اس کالی شکل والی کو کوئی اپنی بہو نہیں بنانا چاہتا تھا تو میں کیا کرتی؟ کسی گائے بیل سے اسے بیاہ دیتی۔ ہائے میرے اللہ، اس چھٹان بھر کی ماچس کی تیلی نے میرے گھر کی عزت کو آگ لگا دی۔ دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب، اسی لیے خاندان کا کوئی بندہ اس کلموہی کو اپنے گھر رکھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں نے نیکی کی اور اس نے میری نیکی میرے ہی منہ پر دے ماری۔ آپ کے بھائی آئیں گے تو میں انہیں کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ تو مجھے ہی قصوروار سمجھیں گے۔ بڑے چچا جو خود صدمے کی حالت میں پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے بولے، بھابھی آپ فکر نہ کریں، میں خود آصف سے بات کروں گا اور اس بارے میں کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چچی تبسم بولی، بھائی صاحب میں عزت کی ماری اپنے منہ پر تالا لگا لوں گی مگر کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ چچی نے اپنے موٹے موٹے آنسو اپنے دوپٹے سے پونچھتے ہوئے کہا۔ بڑے چچا اٹھے اور خط لے کر گھر سے نکل گئے۔ آہستہ آہستہ صبح کی روشنی پھیلتی جا رہی تھی۔ شبنم چوک پر نیم بے ہوشی کی حالت میں لاوارث پڑی تھی۔ اس کے ارد گرد چند راہگیر جمع ہو چکے تھے۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ شبنم کے قریب جائے اور اسے اٹھائے۔ اسی اثنا میں ایک بڑھیا دھاڑیں مارتی مجمع کے قریب آئی اور شبنم سے لپٹ کر رونے لگی۔ ہائے میری بچی، ہائے میری بچی، تجھے کہاں کہاں میں نے نہیں ڈھونڈا۔ ایک آدمی بولا، یہ لڑکی کون ہے اور مائی تو اس کی کیا لگتی ہے؟ بڑھیا روتے ہوئے بولی، یہ بدنصیب میری بیٹی ہے شبنم، رات سے گھر سے غائب ہے، میں رات سے ہی اسے ڈھونڈنے کے لیے ماری ماری پھر رہی ہوں۔ شبنم ہوش کر میری بچی، تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تیرا یہ حال کس نے کیا ہے؟ دوسرا آدمی بولا، یہ پولیس کیس ہے، اپنی بیٹی کو لے کر ہسپتال جاؤ اور تھانے میں اس کی FIR درج کرواؤ۔ بڑھیا بولی، ہاں بیٹا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو،
ایک آدمی نے رکشہ روکا، رکشے والے کو کرائے کے پیسے بھی دیے اور بولا ان ماں بیٹی کو فوراً ہسپتال پہنچاؤ۔ سب نے شبنم کو سہارا دے کر رکشے کے اندر بٹھایا۔ بڑھیا بھی رکشے میں بیٹھی اور رکشہ ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی رکشہ آدھے راستے میں ہی گیا تھا کہ بڑھیا نے رکشے والے سے کہا، بیٹا ادھر رکشہ روکنا۔ رکشے والا بولا، ماسی ہسپتال تو ابھی دور ہے۔ بڑھیا بولی، مجھے پتا ہے، بس میں تجھے کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر رکشے والے نے بریک لگائی۔ وہ پیچھے مڑا ہی تھا کہ بڑھیا نے ایک زوردار تماچا اسے دے مارا۔ تماچا پڑتے ہی رکشے والا وہیں بے ہوش ہو گیا اور بڑھیا شبنم کو لے کر غائب ہو گئی۔ شبنم کے چچا واپس آئے، خاندان کے سارے بڑوں کی بیٹھک لگی، ہر کوئی سر پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا شبنم خاندان کی عزت کو دھول کی طرح اڑا کر چلی گئی، کوئی کہہ رہا تھا اڑا کر نہیں گئی، ہم سب کے سروں میں دھول ڈال کر گئی ہے، کوئی کہہ رہا تھا شبنم نے ہماری ناک کٹوا دی، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ ایک بار اس کا پتہ چل جائے کہ وہ کہاں رہ رہی ہے، ہماری عزت مٹی میں ملانے کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ آخر شبنم کے دادا اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، شبنم کا نام اب کوئی نہیں لے گا، وہ ہمارے لیے مر گئی، اس قصے کو یہیں دفن کر دو۔ یہ کہہ کر دادا چلتے بنے۔ شبنم کوہ کاف پہنچ گئی۔ شبنم کو زخمی حالت میں شفا خانے میں پہنچایا گیا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ شفا خانے کی بڑھیا جنزادی نے شبنم کا علاج شروع کر دیا۔ اس کو کوہ کاف لانے والا جنزاد تھا جو بھیس بدل کر بڑھیا کی شکل میں انسانوں کی دنیا میں گھوم رہا تھا۔ جنات تو بہت جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں، مگر شبنم انسان زادی تھی، اسے ٹھیک ہونے میں کئی دن لگ گئے۔ اس دوران شفا خانے کی بڑھیا جنزادی نے اپنے جادو کے زور سے شبنم کے ماضی اور حال کو کریٹ ڈالا، لیکن اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا، حتیٰ کہ ملکہ سے بھی نہیں۔ 2 ہفتے بعد شبنم کی حالت کافی بہتر ہو چکی تھی تو جنزادی نے شبنم سے کہا، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، زخم اپنے حالات خود بتا دیتے ہیں، مگر تمہیں یہ بتانا میں اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ زندگی تمہیں ایسے موڑ پر لے آئی ہے جہاں تم زندگی سے اپنی خوشیوں کا سودا کر سکتی ہو۔ اللہ نے تمہیں صرف اعصابی طور پر مضبوط نہیں بنایا، بلکہ تمہارے اندر بڑی بڑی صلاحیتوں کو پوشیدہ رکھا ہے، اور میں انہیں اپنی جادو کی طاقت سے دیکھ سکتی ہوں۔ شبنم نے کہا، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ صاف صاف بتائیں۔ جنزادی بولی، تم شہنشاہ کے محل کی تقدیر بدل سکتی ہو، شہنشاہ کی نسل کو آگے بڑھانے کی طاقت رکھتی ہو، محل پر چھائے نحوست کے بادل تمہاری وجہ سے ہٹ سکتے ہیں۔ یہ سن کر شبنم قہقہا لگا کر ہنس پڑی۔ وہ ہنستی جا رہی تھی جبکہ بڑھیا جنزادی اطمینان سے شبنم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ہنسی رکی تو اس کے آنسو گرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولی، جنزادی، میں تو اپنے مقدر پر چھائے نحوست کے بادل ہٹا نہیں سکی، تو کسی کی نحوست بھلا کیسے ختم کروں گی؟ کیوں مذاق کر رہی ہو؟ جنزادی نے کہا، میں نے تمہیں بتا دیا، اب یقین کرنا یا نہ کرنا تمہاری مرضی ہے، تمہیں جلد خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اور وہی ہوا۔ ملکہ کو شبنم کے بارے میں بتایا گیا۔ ملکہ نے شبنم سے بات کی۔ شبنم اس دنیا میں واپس کیا جاتی جہاں اسے صرف نفرت ملی تھی؟ اس نے یہیں جنات کے درمیان کوہ قاف میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ بظاہر یہ فیصلہ بہت مشکل تھا مگر درست ثابت ہوا۔ شبنم اپنے نرم و گداز بستر پر گہری نیند سو رہی تھی کہ ملکہ نے اسے ہلایا۔ اٹھ جاؤ شبنم، شبنم۔ شبنم ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ ملکہ نے کہا، خیر ہے؟ لگتا ہے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی تھی۔ شبنم نے کہا، جی ملکہ، ڈراؤنا خواب ہی دیکھ رہی تھی۔ ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو اب اٹھ جاؤ، دیکھو باہر شام ہو رہی ہے، آسمان پر گہرے بادل ہیں، لگتا ہے بارش ہوگی۔ کچھ جنزادیاں سیب کے باغ میں سیب توڑنے کے لیے جانے والی ہیں، میں نے سوچا تم بھی چلی جاؤ، تمہاری سیر ہو جائے گی۔ شبنم نے کہا، بہت شکریہ ملکہ، میں ضرور جانا چاہوں گی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ چچی تبسم کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی۔ ان کے ساتھ والے بیڈ پر چچا آصف سو رہے تھے۔ اچانک چچی نیند میں ہی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ شور کی آواز سن کر چچا کی آنکھ کھل گئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ چچی نے خود اپنے گلے کو پکڑ رکھا ہے اور خود ہی اپنے گلے کو زور سے دبائے جا رہی تھیں اور خود ہی تڑپ رہی تھیں۔ چچا اٹھے اور چچی کی طرف لپکے۔ تبسم، تبسم، کیا ہوا ہے تمہیں؟ چچی نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ ان کی آنکھیں انگارے کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ چچی نے چچا کو دھکا دیا، وہ سامنے صوفے پر جا گرے۔ چچی نے کمرے سے باہر دوڑ لگا دی۔ چچا چچی کے پیچھے بھاگے۔ رک جاؤ تبسم، مگر چچی اپنے آپ میں نہیں تھیں۔
چچی بیٹی کی شادی کر چکی تھی مگر بیٹے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ شور شرابے کی آواز سن کر وہ بھی اپنے کمروں سے نکل آئے۔ چچی باہر کا گیٹ کھولنے ہی والی تھی کہ چچا نے انہیں مضبوطی سے پکڑ لیا اور چلائے، جلدی آؤ، اپنی ماں کو پکڑو۔ چچی کی چیخو پکار سے گھر کے در و دیوار ہل رہے تھے۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے۔ بیٹے بھی ماں کی طرف بھاگے۔ سب نے مل کر چچی کو قابو کیا۔ شور کی آواز سن کر محلے والے بھی آ گئے اور باہر سے چچا کو پکارنے لگے، آصف، خدا خیر کرے، یہ کیسا شور ہے؟ اندر کیا ہو رہا ہے؟ چچی کی حالت کسی پاگل جنونی کی مانند ہو رہی تھی۔ تھک ہار کر بیٹوں کو مل کر ماں کو رسی سے باندھنا پڑا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد چچی کی حالت بتدریج نارمل ہونے لگی۔ چچی پر ایسا ایک شدید دوڑا پڑا تھا جس نے نہ صرف چچی بلکہ پورے گھر کو ہلا دیا تھا۔ چچا محلے والوں کو اپنا دکھ سنا کر واپس بھیجنے لگے۔ محلے والے چچی کی حالت دیکھتے، دعائیں دیتے اور چلے جاتے۔ کچھ بزرگوں نے چچا سے کہا، بھائی یہ تو صاف صاف کسی جن کا سایہ لگ رہا ہے، بیوی کو کسی اچھے عامل کے پاس لے کر جاؤ۔ چند دن بعد خبر آئی کہ کاشف اور اس کے دوست گاڑی میں جا رہے تھے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ایکسیڈنٹ بہت شدید تھا، تینوں کی حالت تشویشناک تھی۔ بدقسمتی سے کاشف کے دونوں دوست جانبر نہ ہو سکے۔ کاشف ICU میں داخل زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا۔ چچی کے ساتھ اس رات واقعے کے بعد ان کی اپنی حالت ٹھیک نہیں تھی، لیکن جب انہیں اپنے بھانجے کے بارے میں علم ہوا تو وہ روتی دھوتی ہسپتال پہنچ گئیں۔ ہسپتال میں بہن کے گلے لگ کر بہت روئیں۔ چچی رات اپنے بھانجے کے پاس ہسپتال میں ہی رک گئیں اور بہن کو ایک رات آرام کے لیے گھر بھیج دیا۔ اس دن آدھی رات کو کاشف کی طبیعت بگڑ گئی۔ وہ بیڈ پر لیٹا بے ہوشی کی حالت میں ہی ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ چچی کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو بھانجے کی آکسیجن نکلی ہوئی تھی۔ چچی نے اپنے چپل پہنے اور کاشف کی طرف لپکی تاکہ اس کی آکسیجن لگا سکیں۔ جیسے ہی چچی نے آکسیجن اٹھایا، چچی کے سامنے شبنم کھڑی تھی۔ شبنم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، کیسی ہو چچی؟ میرا حال نہیں پوچھو گی؟ بھانجا تو تمہیں بہت پیارا ہے۔ چچی خوف زدہ نظروں سے آنکھیں پھاڑے شبنم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شبنم نے کہا، جانتی ہو میں جن زادی بن گئی ہوں، پتہ ہے شہنشاہ کوہقاف کی بہو بن چکی ہوں میں، اس کے محل کی سب سے لاڈلی بہو ہوں۔ شہنشاہ کے بیٹے کے 25 بچوں کو جنم دیا ہے میں نے۔ چچی ڈرتے ڈرتے روتے ہوئے بولی، کاشف مر جائے گا، مجھے آکسیجن لگانے دے۔ شبنم نے کہا، میں نے ہی تو اسے یہاں پہنچایا ہے، میں تو چاہتی ہوں مر جائے۔ چچی نے کہا، شبنم معاف کر دے، کاشف کو چھوڑ دے۔ شبنم نے چچی کو دھکا دیا اور کاشف کے منہ پر آکسیجن لگا دیا۔ آکسیجن لگتے ہی کاشف کی سانس بحال ہونے لگی۔ شبنم نے کہا، اس رات کیا ہوا تھا چچی؟ وہ تو نہیں ہوا تھا جو تو نے خاندان والوں کو بتایا تھا۔ چچی روتی ہوئی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئیں۔ شبنم چلائی، اس کی زندگی چاہتی ہے تو ابھی یہاں سے دفع ہو جا اور جا کر سب کو اس رات کی حقیقت بتا، ورنہ نہ تو بچے گی اور نہ یہ شیطان بچے گا۔ یہ سنتے ہی چچی کھڑی ہو گئی اور بولی، میں جاتی ہوں، ابھی جاتی ہوں۔ چچی ننگے پاؤں آدھی رات کے وقت پیدل ہی گھر بھاگی۔ آدھی رات کے وقت گھر میں ایک اور عدالت لگی۔ خاندان کے سب بڑے موجود تھے۔ چچا پریشان تھے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ چچی کسی پتے کی مانند تھر تھر کانپ رہی تھی کیونکہ اس کے قریب شبنم کھڑی تھی، مگر شبنم چچی کے علاوہ کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ غیر معمولی حالات دیکھ کر قریبی محلے والے بھی جمع ہو گئے۔ چچی مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے سب کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، مجھے معاف کر دیں، میرا بھانجا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اس رات شبنم گھر سے نہیں بھاگی تھی، میرا بھانجا اپنے دوستوں کے ساتھ شبنم کو اغوا کر کے لے گیا تھا۔ چچا آصف بولے، تبسم یہ کیا بکواس ہے؟ چچی بولی، جب آپ نے کاشف کو گھر آنے سے منع کیا تھا تو اسی وقت میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لوں گی، مگر میری بدقسمتی کہ کاشف نے وہ کر دیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی وقت شبنم وہاں ظاہر ہو گئی۔ شبنم کو دیکھتے ہی سب ہکا بکا رہ گئے۔ شبنم کے آنسو اس کے گالوں سے پھسلتے جا رہے تھے۔ وہ بولی، کاشف نے صرف مجھے اغوا نہیں کیا بلکہ چچا جان تمہارے خاندان کی عزت کو داغدار کر کے اسے بیچ چوک پر پھینک دیا تھا۔ یہ سنتے ہی دادا گرجے، آصف، شبنم کیا کہہ رہی ہے؟ تیری اس جلاد بیوی نے ہم سے کون سا بدلہ لیا ہے؟ شبنم نے مختصراً اپنی آپ بیتی سنائی اور بولی، دادا جان دیکھو اپنی پوتی کو، آج وہ کیا بن گئی ہے۔
وہ ایک جن زادی بن گئی ہے۔ تم سب نے مجھے نفرت کے علاوہ دیا ہی کیا ہے، مگر دوسری دنیا کی مخلوق نے مجھے قبول کیا، مجھے محبت دی۔ کیا میری رنگت کا کالا ہونا میرا گناہ بن گیا تھا؟ چچا شرمندہ کھڑے تھے، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ دادا نے روتے ہوئے کہا، شبنم واپس لوٹ آؤ میری بچی۔ شبنم نے کہا، نہیں دادا، میں جادو سیکھ چکی ہوں، اور اس نفرت نے میرے اندر اتنی نفرت بھری ہے کہ میں یہاں آئی تو سب کو مار ڈالوں گی۔ یہ کہہ کر شبنم وہاں سے غائب ہو گئی۔ اسی وقت چچی کی بہن کا فون آیا۔ کاشف اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ کاشف کے قل ہوتے ہی چچا آصف نے تبسم چچی کو طلاق دے دی۔ چچی کا پورا خاندان ان کی منت کرنے آیا، یہاں تک کہ چچی خود بھی گھر آئیں اور آصف چچا کے پیروں میں گر گئیں، مگر چچا نے انہیں معاف نہیں کیا۔ نفرت کی ایک کہانی نے نفرت کی کتنی کہانیوں کو جنم دیا، کتنی زندگیاں برباد کر دیں۔ شبنم چلی گئی اور لوٹ کر دوبارہ واپس نہیں آئی، مگر کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے شبنم کو کئی بار انہی گلیوں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ کچھ عرصے بعد شبنم کے باپ کا بھی پتہ چل گیا۔ ہسپتال میں انہیں نشے کی حالت میں بے ہوش کسی نے پہنچا دیا تھا۔ اتفاق سے محلے کا ہی ایک آدمی وہاں موجود تھا۔ اس نے شبنم کے باپ کو پہچان لیا اور فوراً اس کے گھر اطلاع دی، مگر نشہ کر کر کے اس کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ بمشکل اپنی سانسیں پوری کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے صاف جواب دے دیا تھا کہ اس کا بچنا بہت مشکل تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔